شب برات و قدر فدا ہو جس پر کیا رات تھی. شب برات و قدر فدا ہو جس پر کیا رات تھی. تھا نمایاں جلوہ شان خدا کیا رات تھی. تھا نمایاں جلوہ شان خدا کیا رات تھی. شب برات و قدر فدا ہو جس پر کیا رات تھی. تھا نمایاں جلوہ شان خدا کیا رات تھی. پس وہ نور پاک رب العالمی پیدا ہوئے. پس وہ نور پاک رب العالمی پیدا ہوئے. مبدأ کونین ختم المرسلی پیدا ہوئے. مبدأ کونین ختم المرسلی پیدا ہوئے. جان عالم قبلہ اہل یقی پیدا ہوئے. جان عالم قبلہ اہل یقی پیدا ہوئے. شکر ایزد کے رحمت للعالمی پیدا ہوئے. شکر ایزد کے رحمت للعالمی پیدا ہوئے. دھوم تھی افلاک پہ دھوم تھی افلاک پہ خورشید کرم طالع ہوا. دھوم تھی افلاک پہ خورشید کرم طالع ہوا. ہاں کرے تعظیم اب وہ نور قدم طالع ہوا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ بارک اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ بارک اجمعین. حضرات، خطبے میں قرآن پاک کی آیت کی تلاوت سے مشرف ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا جبکہ ان کی ہدایت کے لیے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول و نبی بنا کر بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام رسولان عظام کو بھیجتا رہا مخلوق کی ہدایت اور رہبری کے لیے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری رہبری کو ایسے ہی نہیں چھوڑا. اپنے محبوبین کو ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا. حضرت آدم علیہ السلام سے سرکار پاک علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام سلسلہ وار تشریف لائے. تو نبی اور رسول اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور رحمت ہے مخلوق کے لیے. اگر وہ نہ ہوتے تو ہم اللہ کو کیسے پہچانتے؟ پہلے نبی کو پہچاننا ضروری ہے خدا کی پہچان کے لیے. عرفان نبی پہلے ہے، معرفت خداوندی اس کے بعد ہے. نبی کے ذریعے اگر ہم اللہ کو پہچانیں گے تو وہی ہدایت اور وہی وحدانیت کام آنے والی ہے. بغیر نبی کے واسطے سے کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. اللہ نے بہت سارے انعامات سے انسان کو اور تمام عالم انسان کے مخلوقات کو بہت ساری چیزیں دی ہیں. ہم صرف انسان سے بحث کریں گے. انسان اور جن کی ہدایت کے لیے نبی آتے رہے تو انسان اور جن ہی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق ہے. اشرف المخلوقات تو انسان ہے، اس کے بعد جنوں کا نمبر آتا ہے. یہ دونوں ہی ثقلان ہیں، دونوں ہی اہمیت کے حامل مخلوق ہے، جن اور انس. تو اللہ نے انسان پر بہت سارے انعامات اور رحمتوں کی بارش اللہ نے فرمائی. مثلا ظلمت عدم سے
नूर वजूद में हम आए, कुछ भी नहीं थे, ना बाप के पीठों में थे, ना माँ के पेटों में थे, कुछ भी नहीं थे। अल्लाह ने हमको इस दुनिया में पैदा फरमाया। ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत। फिर पैदा होने के बाद अल्लाह ताला हमारी रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन है मतलब क्या है, धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ तरबियत करने का रब है। धीरे धीरे जो तरबियत हमारी होती है, धीरे धीरे हमारी जो तरबियत होती है उस करने वाले को रब कहते हैं। हमारी इस्तेदाद, हमारी काबिलियत, हमारा ज़र्फ़ जैसा जिस वक्त होगा, उस ज़र्फ़ उस काबिलियत के एतबार से हमें जो चीज़ें दरकार हैं, हमें जैसी तरबियत होनी चाहिए वैसी तरबियत करने वाले को रब बोलते हैं। तो अल्लाह ने हमको पैदा फरमाया, बहुत बड़ी नेमत। अगर अल्लाह हमें पैदा ना फरमाता तो हम क्या कर लेते। फिर अल्लाह ने इंसान बनाकर पैदा फरमाया। अशरफुल मखलूक इंसान, तमाम मखलूक़ात में इंसान को अफजल बनाया। इंसान बनाकर अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया। इंसान के अलावा किसी और जानवर, चरिंद, परिंद की शक्ल में हम पैदा होते तो हम क्या कर लेते। तो अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया, वो भी इंसान बनाकर पैदा फरमाया। फिर इंसान होने के साथ अल्लाह ने हमें मोमिन और मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया। फिर साथ ही साथ जमात अहले सुन्नत व जमात में हमारी पैदाइश हुई। तमाम अल्लाह की नेमतें हैं। हम पैदा हुए, हमारा बचपन, हमको जैसी ग़िज़ा की ज़रूरत है अल्लाह ने वैसी ग़िज़ा दिया। दांत अभी नहीं आए, मैदा मजबूत नहीं हुआ, तो अल्लाह ने हमारे लिए दूध का निज़ाम फरमाया, दूध का इंतज़ाम फरमाया। ऐसा हो सकता था कि दूध के बजाय सकील खाना, बिरयानी, रोटी वगैरह हमारी ग़िज़ा हो सकती थी, मगर मसलहत और तरबियत के ख़िलाफ़ है कि हम उसको चबाने के काबिल नहीं है। मैदा हमारे उसको कबूल नहीं कर सकता। तो अभी बताया रब के माना ही ये है कि काबिलियत, इस्तेदाद, ज़र्फ़ और औकात को देखकर जो तरबियत की जाती है उसको रब कहते हैं। तो अल्लाह ने हमें बचपन इनायत फरमाया, बचपन के लायक अल्लाह ने हमें ग़िज़ा दी। ये भी अल्लाह की नेमत। पैदाइश हमारी अल्लाह की नेमत, मुसलमान होकर पैदा होना अल्लाह की नेमत। फिर हम अहले सुन्नत व जमात में पैदा हुए, उसमें ये भी अल्लाह की नेमत। साथ ही साथ बचपन की हमें जो है नेमत मिली, ये भी अल्लाह की रहमत। बचपन में ग़िज़ा हमें अता हुई दूध की शक्ल में। फिर हमारी उम्र कुछ और बढ़ी तो हम कुछ और नर्म ग़िज़ा खाने के काबिल हो गए। दलिया या खाने को नरम करके, चावल पकाकर नरम करके उसको खिलाया गया। फिर हमारी उम्र बढ़ी, फिर हम जो है रोटी, गोश्त, बिरयानी, मीठे वगैरह सकील ग़िज़ा खाने के हम जो है काबिल हुए। तो अल्लाह ने हमारी इस्तेदाद, हमारी काबिलियत, हमारे ज़र्फ़ को देखकर अल्लाह ने ग़िज़ा इनायत फरमाई। ये अल्लाह की नेमतें हैं, दर्जा बदर्जा हमको मिलती जा रही हैं। हमको सिलसिलावार अल्लाह की नेमतें मिलती जा रही हैं। ये सब अल्लाह की रहमतें हैं, ये सब अल्लाह की नवाजिशात हैं, ये सब अल्लाह का करम है। उसके बाद हम कुछ बोलने लगे तो अल्लाह ने हमें बोली इनायत फरमाई। हमको हम बोलने के काबिल हुए तो हमारी ज़बान, अल्लाह ने हमको ज़बान दी। और ज़बान भी कैसी ज़बान दी, लुगात भी कैसे लुगात अता हुए। हम एक ही ज़बान नहीं बोलते, हम अरबी भी बोलते हैं, फ़ारसी भी बोलते हैं। मादरी ज़बान, माँ बाप की जो ज़बान होगी हम वो बोलने लगे। किसी की मादरी ज़बान अरबी है तो अरबी, फ़ारसी है तो फ़ारसी, उर्दू है तो उर्दू, इसी पर क़ियास कीजिए। फिर हमको मुख्तलिफ़ ज़बानें आने लगी। ऐसा भी हो सकता था हमारी ज़बान एक ही होती, मुख्तलिफ़ तनव्वुअ, मुख्तलिफ़ ज़बानें हमको अता हुई। जैसा कौवे की एक ज़बान है गाय, तो चाहे वो हिंदुस्तान का कौवा हो या अफ़गानिस्तान का हो या अरबस्तान का हो या इंग्लिस्तान का हो, तमाम कौवा गाय कहता है। इसके बरखिलाफ़ अल्लाह ने हमें बहुत सारी ज़बानें इनायत फरमाई। ज़बान भी अल्लाह का इज़हार माफ़ी ज़मीर करने का एक ज़रिया है। इज़हार माफ़ी ज़मीर करने का अगर ज़बान ज़रिया ना हो तो हम अपने ख़यालात को कैसे मुतल्ले कर सकते हैं, सामने वाले को, मुखातब को हम कैसे जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो अल्लाह ने मुख्तलिफ़ ज़बानें हमको दी।
پھر ہم کچھ قابل ہوئے پڑھنے لکھنے کے تو ہم کو مدرسہ اور اسکول و کالج میں بھیجا گیا. ہماری قابلیت جیسی جیسی بڑھتی گئی، ہماری جماعتیں بھی ویسی بڑھتی گئی، تو اسکول کالج تعلیم یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے. اللہ نے سب سے پڑھی وہی نازل فرمائی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. تو پڑھنا ہمارے لیے ایک نعمت ہے اللہ کا. پڑھائی ہمارے لیے اللہ کی ایک رحمت و کرم کی بارش ہے. پڑھائی نہ ہوتی، علم نہ ہوتا تو آدمی باطل اور حق میں تمیز نہیں کر سکتا، اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کر سکتا. تو علم اس کو عرفان خداوندی تک لے جاتی ہے، علم معرفت خداوندی تک لے جاتی ہے. علم جو ہے نا زندگی کے روز مرہ کے معاملات میں کیا صحیح ہے، اس کا حسن کیا ہے، اس کا قبح کیا ہے، یہ معلوم ہم کو علم سے ہوتا ہے، عرفان سے ہوتا ہے. تو یہ علم اور عرفان بھی ہماری لیے نعمت ہے، ہمارے لیے رحمت ہے. پھر جوانی کا معاملہ آیا، پھر بچپن سے جوانی آئی، جوانی بھی ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے. پھر ہم کالج اور جامعہ میں پڑھنے لگے. کالج لائف گولڈن لائف بولتے، وہ اس وجہ سے بولتے کہ ہم کو کمانے کی فکر نہیں رہتی، ہمارے اخراجات ہمارے سرپرست اور ہمارے والدین برداشت کرتے ہیں، ہمارا کام صرف پڑھنا، تحقیق اور ریسرچ ہوتا ہے. اسی لیے جو ہے کالج میں ہم بے فکر رہتے ہیں، صرف علم حاصل کرنے کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے. تو یہ علم حاصل کرنا، استاد کا ملنا، ماں باپ کا ملنا، یہ تمام اللہ کی رحمتیں ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پیدا ہو جائے، ماں اس کی انتقال ہو جائے، انسان پیدا ہو جائے، باپ اس کا انتقال ہو جائے، انسان پیدا ہو جائے، ماں باپ دونوں انتقال کر جائیں. ماں کی ممتا، باپ کی شفقت یہ اسی کو معلوم ہوتی ہے جنہوں نے اس کو کھویا ہے. جن کی ماں کی ممتا جنہیں نہیں ملی ان کو احساس ہے کہ ماں کی ممتا کیا ہے. جن کو باپ کی شفقت نہیں ملی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ باپ کی شفقت کیا ہے. جو اس کو نہیں پائے ہیں ان کو اس کا زیادہ احساس ہوتا ہے. تو ماں باپ کی رحمت و شفقت، ماں کی ممتا جو ہے، ان کا پیار، ان کی جو ہے محبتیں، ان کی نوازشیں، یہ تمام اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی تمام انعامات ہیں، اللہ کے کرم کی بارش ہے. ہم کس اللہ کے انعام کا کس طریقے سے شکریہ ادا کریں، کس نعمت و رحمت کا ہم شکریہ ادا کریں. پھر ہم کچھ قابل ہو گئے، ہم جو ہے ہمارے لیے ہم بڑے ہو گئے، تجارت کرنے لگے، یا ہمیں جو ہے ملازمت مل گئی، تو یہ بھی رزق کا ذریعہ ہے. رزق کو تلاش کرنے لگے. اب تک ہم دوسروں کا کھاتے تھے، ماں باپ کے پیسوں پر پلتے تھے، ہماری زندگی کا گزارا ماں باپ کے خرچ پر تھا. اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہماری کمائی سے ہم اپنے ماں باپ کو، اپنے سرپرست کو، ہمارے جو محتاج ہیں ہم ان کو کھلانے والے ہو گئے. تو یہ بھی جو ہے القاسب محبوب اللہ، کمانے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے. یہ نعمت اس کو معلوم ہے جس کی کوئی ملازمت نہیں ہے، جس کی کوئی کمائی نہیں ہے. اس کو زیادہ احساس ہوتا ہے کہ ملازمت میں رکھا کیا ہے، یہ تجارت میں رکھا کیا ہے، کاروبار میں رکھا کیا ہے. یہ آدمی کو اسی وقت معلوم ہوگا جب اس کی محرومی ہوگی. جب آدمی اس سے محروم ہوگا تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں. آنکھ کی اہمیت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب ہماری آنکھ نہ ہو، ہم جو ہے کانٹے اور بچھو وغیرہ سے پرہیز نہیں کر سکتے. پھر اللہ نے ہمیں صحیح الاعضاء بنایا. آنکھ بھی دو دیے، ایک آنکھ دیتا تو کیا کر لیتے، ایک کان دیتا تو کیا کر لیتے، دکان بھی دو. جو جیسی ہماری ضرورت تھی، صحیح سالم اعضاء، ہم اللہ نے پورے اعضاء کو صحیح رکھا. اگر ہم معذور پیدا ہوتے تو کیا ہوتا، کچھ نہیں کر سکتے. اللہ نے تمام اللہ کی نعمتیں. پھر ہم پڑھنے لگے، پھر ہم کچھ قابل ہو گئے، کمانے لگے. پھر اس کے بعد ہماری عمر اب ایسی بڑھ گئی کہ ہم اب تک بچے تھے، اب وقت آیا کہ ہمارے بچے ہوں. تو ہمارے والدین نے ہماری شادی فرمائی، ہماری شادی کی. تو شادی ہونا، اچھی عورت ہونا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا تمام کی تمام متاع اور خیر خواہ کی چیز ہے، اس میں بہترین چیز وہ ہے اگر کسی کی بیوی نیک ہو تو اس کے لیے بہترین چیز ہے. تو اب تک ہم شادی شدہ ہو گئے، اب شادی ہو جائے، ہماری اولاد نہ ہو تو یہ بھی ایک زحمت ہے، یہ بھی ایک زحمت ہے. پھر اولاد ہوتی ہے. اب تک ہم بچے تھے، اب ہمارے بچے ہوئے. پھر ہم پر بڑھاپا آیا. ایسا ہی ہم جوانی میں مر نہیں گئے، جب بڑھاپے کے بعد ہماری موت ہوتی ہے. تو بڑھاپے کا آنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اللہ کی ایک نعمت وہ اس معنی میں نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بوڑھے انسان کو عذاب دینے میں اللہ کو شرم آتی ہے. مطلب شرمانا وغیرہ جسم کے لوازمات ہے، یہ ہمارے اعتبار سے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کہ بوڑھے آدمی کو عذاب دے. تو ایک شخص
کا انتقال جوانی میں ہو رہا تھا. اس نے اپنے ورثہ سے وصیت کی کہ میں جب انتقال میرا ہو جائے، مجھے غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، تو کچھ آٹا میری داڑھی اور سر میں ڈال دینا، کچھ لگا دینا. اب اس وقت مفتیان کرام سے پوچھا گیا کہ مسئلہ کیا ہے؟ تو مفتیان کرام بولے کہ لگو کام ہے، کوئی اس کی اہمیت تو نہیں ہے، مگر وہ سمجھ رہا ہے اس سے کوئی نیک فال لے رہا ہے تو لگانے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، حرمت کی بات تو نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکیں کہ لگو کام کیا ہے، ایک بیکار کام کیا ہے، اتنا کہہ سکتے. چلو گنجائش ہے اس کی وصیت کی پورا کرنے کی. تو وہ ساتھ پیدا کر دی علماء. تو ان کے بچوں نے ان کے اپنے والد کے لاش پر داڑھی اور سر پر آٹا لگا دیا. اب لوگ بول رہے ہیں یہ آدمی زندہ دل تھا، بزلا سنج تھا، بات میں بات پیدا کرتا تھا، لوگوں کو ہنساتا تھا. اب جاتے جاتے بھی ایسا کام کر گیا، لوگ دیکھ کے ہنس رہے ہیں. آٹا لگا دیا یار ابھی داڑھی میں، سر میں آٹا لگا دیا، کیا بات ہے؟ تو بعد میں اس کا انتقال ہونے، اس کا دفن کیا گیا اس کو. تو اس کو خواب میں، اس وقت کے کوئی بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا تیرے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ اچھا تو نے آٹا جو لگایا تھا داڑھی میں اور بال میں، اس کا کیا ہوا؟ تو وہ شخص نے کہا اللہ نے میری اسی ادا کو پسند کر کے میری بخشش کر دی. وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ، میں سن رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بوڑھے آدمی کو عذاب دینے میں اللہ کو شرم آتی ہے. تو میں جوانی میں مر رہا تھا، میں گنہگار تھا، کچھ گناہ میرے ایسے تھے جس پر گرفت ہو سکتی تھی، مجھ پر میں پکڑا جا سکتا تھا ان گناہوں میں. تھوڑا ساؤنڈ کم کر دو تھوڑا. تو میں نے یہ صورت بنائی کہ میری گرفت نہ ہو، اللہ تعالیٰ مجھے چھوٹ دے دے. تو میں نے آٹا لگا لیا. تو یہ اصل تو نہیں بن سکا تھا، میری داڑھی جو ہے سفید نہیں ہوئی تھی، میں بڑھاپا تو نہیں آیا مجھ پر، لوازمات ضعفی مجھ پر طاری نہیں ہوئے، تو میں یہ کام کیا ہوں. تو اللہ نے اس اصل کی نقل جو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے میری بخشش کر لیا. تو بڑھاپا بھی انسان کے لیے نعمت کا باعث ہے. پھر ہم جو ہے بڑھاپے کے بعد ہماری موت آتی ہے، حیات کے بعد اب ہماری زندگی ہے. یہ تمام زندگی کے مراحل اللہ کے انعامات و اکرامات ہیں، اس کی رحمتوں کی بارش ہے. ایک سلسلہ وار فیضان کرم ہے اللہ کا، فیضان سلسلہ وار اللہ کی نعمتیں ہیں جو ہم پر جو ہے وقت بوقت ہم پر جو طاری ہوتے جا رہی ہیں. یہ تمام اللہ کا فیض ہے، یہ تمام انعامتوں کا اللہ کی بارشیں. موت بھی اللہ کے لیے اللہ کا فضل ہے. کیوں موت اللہ کے لیے؟ موت ہمارے لیے رحمت کیسے؟ موت ہمارے لیے رحمت اس لیے کہ اب جب تک ہم دنیا میں تھے تو ہماری غذا کیا تھی؟ زمین پر اگنے والا اناج کھاتے تھے. ہماری موت ہو گئی ہے برزخی زندگی میں، قبر کی زندگی میں کھائیں گے تو ہماری غذا کیا ہوگی؟ جنت کی غذا ہو جائے گی. تو اب تک ہم مادی غذا کھاتے تھے، اب ہم جنتی غذا کھانے لگے. تو ہمارے لیے موت بھی نعمت ہے. موت بھی کیا ایسی نعمت ہے کہ موت سے ہم کو حضور پاک علیہ السلام کا دیدار ہونے والا ہے. قبر میں ہم جائیں گے، ہم جو ہے جس کی زندگی میں ہم بہت سارے لوگ ہیں جو حضور پاک علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں، اولیاء کرام، پہلے کے بزرگان دین، صحابہ کرام. تو زندگی میں حضور کی وفات کے بعد بہت سارے اولیاء کرام، علماء کرام نے حضور کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں. لیکن ایک عام آدمی کے لیے صورت وہی ہے کہ موت کے بعد جب سوال ہوگا ما تقول فی شان ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں آپ دنیا میں کیا کہا کرتے تھے، تو وہاں پر آدمی کی جیسی استعداد ہو، جیسی قابلیت ہو، جیسا ظرف ہو، حضور ویسا جلوگری فرمائیں گے. ہمیں قبر میں رہیں گے، سارے حجابات اٹھا دیے جائیں گے، اب حضور پاک نظر آئیں گے، فرشتے سوال کریں گے اس شخصیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اگر میت اللہ کی برگزیدہ ہے، عاشق رسول ہے، حضور کا پسندیدہ ہے، تو حضور نظر کرم فرماتے ہوئے بنفس نفیس قبر میں تشریف لائیں گے. تو میت کی قابلیت اور اس کی استعداد پر منحصر ہے.
یہ تو طے ہے کہ ہم کو وہاں پر حضور پاک علیہ السلام کی جلوہ نمائی ہوگی، ان کا دیدار کریں گے۔ تو موت ذریعہ بن رہی ہے تو موت بھی رحمت ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے ان سے ملنے کا اگر موت ہی ذریعہ ہو تو جلدی سے میری عمر گھٹا دے یا رب۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، یہ تمام اللہ کی رحمتیں ہیں، لیکن یہ ایک حد تک ہے، ایک حد کے بعد وہ چیز ہمارے لیے زحمت ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں رحمت ہیں ایک حد تک، کہ حد سے آگے بڑھ جائے تو وہی چیز رحمت ہو جاتی ہے۔ مثلا بچپن ہے، صرف بچپنا ہی 60 سال کا ہو اور جوانی نہ آئے، بڑھاپا نہ آئے، اسی موت ہو جائے تو جوانی کی رنگینیاں کہاں سے آئیں گی اور بڑھاپے کی جو ہے عبادتوں کا صلہ کیسے ملے گا؟ تو جوانی ہی نہ آئے، بچپن ہی رہ جائے، یا جوانی آئے بڑھاپا نہ آ جائے، یا اس طرح سمجھو کہ ہم بھوکے ہیں، ہمارے لیے کھانا ہمارے لیے رحمت ہے، لیکن اس کھانا ہم اتنا ہی کھائیں گے جتنے ہمارے لیے بھوک ہے، بھوک سے زیادہ کھائیں گے تو اس کا نقصان ہوگا، وہی رحمت پر نقطہ لگ جائے گا، زحمت بن جائے گی۔ تو ہر اللہ کی نعمت ایک وقت کے لیے جو ہے رحمت ہے، وقت گزر گیا تو وہ کیا ہے؟ زحمت ہے۔ یہ تمام اللہ نے تمام انعامات اللہ کے ہیں، فیضان کرم کا سلسلہ ہے، لیکن اللہ نے کسی چیز پر احسان نہیں جتلایا۔ اے مومنو، ہم نے تمہیں پیدا کر کے احسان کیا، تمہیں غذا دے کر احسان کیا، جوانی دے کر احسان کیا، بچپن دے کر احسان کیا، علم دے کر احسان کیا۔ کسی بھی نعمت پر اللہ نے اپنے احسان کو نہیں جتلایا، لیکن ہماری رہبری کے لیے نبی پاک علیہ السلام کو ہماری بعثت و ہدایت کے لیے بھیجنا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ احسان ہے کہ میں نے تمہاری ہدایت کے لیے حضور پاک علیہ السلام کو تمہارا رسول بنا کر بھیجا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو معلوم ہوا تمام نعمتوں سے بڑھ کر نبی پاک ہماری ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت پر میں نے دیکھا، اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اگر تم اللہ کی نعمت کا احصا کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر تھوڑی سی گرامر کی بات ہے، قواعد کی بات ہے۔ اللہ نے نعمت واحد کا ذکر کیا، کس کا ذکر کیا؟ نعم اللہ ہونا چاہیے تھا۔ عربی قواعد کے اعتبار سے شمار تو بہت چیزیں ہوں گی، ایک سے زائد چیزیں ہوں گی تو اس کو شمار کیا جائے گا۔ جو چیز ایک ہی ہو تو اس کا شمار کیسے کریں گے آپ؟ ایک چیز کی گنتی کیسے کریں گے؟ ہے ہی وہی ایک چیز۔ نعمت اللہ نے فرمایا، نعمتیں نہیں فرمایا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعَمَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ہونا چاہیے تھا قواعد کے اعتبار سے، کہ اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے، لیکن اللہ نے وہاں پر واحد نعمت کا ذکر کیا۔ شاید اسی طرف اشارہ ہے کہ تمام نعمتیں اپنی جگہ، ایک نعمت حضور کی ذات ہے، ان کی ذات میں میری تمام نعمتیں جمع ہیں، ان کی صفات و اخلاق کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ ابھی بتا رہا تھا تمام چیزیں اللہ کی رحمتیں ایک وقت معین تک، ایک حد مقرر تک نعمت رحمت رہتی ہے، اس کے بعد وہ زحمت بن جاتی ہے۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام ایسی اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے کہ جتنا بھی ان کے قریب ہوتا جائے، ان کی نزدیکی جتنا بھی اختیار کی جائے، ان کی پیروی اور اطاعت کتنی کرتی جائے، وہ نور العنا نور ہے، قربت کا باعث ہے، اس میں وہ رحمت ہی رحمت ہے، زحمت کی کوئی بات نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ میں ایک مثال یہاں پر پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی پاک کو ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ نے اس پر احسان بتایا کہ میرا